اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن حاتم مشہور زمانہ سخی حاتم طائی کے بیٹے تھے۔ وہ اپنی قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال غنیمت کا چوتھائی حصہ ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے انہیں مسلمانوں سے سخت عداوت تھی۔ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار ان کی آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے طے نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے اس بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والوں کو گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا۔ ان میں عدی کی بہن صفانہ بنت حاتم بھی تھیں۔ وہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو انہوں نے کہا کہ میں سخی حاتم طائی کی بیٹی ہوں۔ میرا باپ بھوکوں کا پیٹ بھرتا تھا اور غریبوں پر رحم کرتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی سی خوبیاں تھیں۔ عدی کی بہن نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر عرض کیا کہ میری آپ سے ایک درخواست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبول فرما کر مجھے شکریہ کا موقع عنایت فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا؟ عدی کی بہن نے کہا، میرا باپ کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی عدی بن حاتم مجھے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ آپ مجھ پر احسان فرمائیں، یعنی آزاد کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر احسان فرمائے گا۔ میرا بھائی آپ کی فوج سے خوف زدہ ہو کر شام کے علاقے میں بھاگ گیا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے لے آؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ایک امان نامہ لکھ دیجئے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپکے سے چلے گئے اور کچھ جواب نہیں دیا۔ دوسرے روز پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو پھر اس نے وہی درخواست دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جلدی کیوں کرتی ہو؟ جب تمہارے علاقے سے کوئی آئے گا جس پر تمہیں اعتماد ہو اس کے ساتھ چلی جانا۔ چنانچہ چند روز بعد ان کے رشتہ داروں میں سے چند افراد آئے۔ عدی کی بہن کہتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے رشتہ داروں میں سے ایسے لوگ آ گئے ہیں جن پر مجھے اعتماد ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے لیے کپڑے کے جوڑے بھیج دیے اور زادِ راہ اور سواری مہیا فرمائی۔ میں اپنے قرابت داروں کے ساتھ بھائی کے پاس پہنچ گئی۔ عدی فرماتے ہیں کہ میں اپنے بال بچوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ دور سے مجھے چند سواریاں نظر آئیں۔ دیکھتا کیا ہوں کہ میری بہن آ رہی ہے۔ وہ ابھی سواری سے اتری بھی نہ تھی کہ مجھے برا بھلا کہنا شروع کیا کہ تو بڑا ظالم ہے، قاطع رحم ہے، اپنے بال بچوں کو اٹھا کر لے گیا اور بہن کو یہاں چھوڑ گیا۔ چونکہ باتیں سچ تھیں اور میرے پاس کوئی عذر بھی نہ تھا، میں بہت شرمندہ ہوا۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں۔ پھر میں نے اپنی بہن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے کہا میرا تو خیال ہے کہ تم جلدی ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اگر وہ نبی ہیں تو تمہیں جلدی سبقت کرنی چاہیے اور اگر وہ بادشاہ ہیں تو تمہاری عزت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ عدی کہتی ہیں کہ میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے پہنچ کر مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ میں نے سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عدی بن حاتم طائی ہو؟
آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے۔ راہ میں ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں شروع کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے رہے جب تک کہ بڑھیا کی داستان ختم نہ ہوئی۔ میں نے سوچا کہ بادشاہ اس طرح ضعیف بڑھیا عورتوں کے رکنے سے نہیں رکا کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ نہیں ہے۔ گھر میں داخل ہوئے۔ جس گدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اسے میری طرف سرکا دیا۔ گدا ایک ہی تھا۔ میں نے عرض کیا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بیٹھیں۔ فرمایا نہیں، آپ بیٹھیں۔ چنانچہ میں اس پر بیٹھ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بادشاہ ہرگز نہیں ہیں۔ بیٹھتے ہی فرمایا کہ عدی تم اپنی قوم سے پیداوار اور مال غنیمت لیتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کے تو خلاف ہے۔ عدی نے کہا بے شک۔ اب میں نے دل میں سوچا کہ ہو نہ ہو یہ نبی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عدی تمہیں یہ امر مانع ہوا کہ مسلمان نہایت مفلس اور غریب ہیں۔ عدی وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اتنا مال آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ فرمایا اے عدی شاید تمہیں یہ چیز روکتی ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں بڑی بڑی زبردست سلطنتیں ہیں، دشمنوں کے پاس بے شمار فوجیں ہیں اور وہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ سنو عدی، وہ وقت آنے والا ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت اتنی وسیع ہو جائے گی اور ایسا زبردست انتظام ہوگا کہ ایک عورت تنہا قادسیہ کوفہ سے کئی میل فاصلہ پر ہے سے چلے گی اور خوفناک جنگلوں کو طے کرتی ہوئی مدینے میں داخل ہو جائے گی۔ عدی شاید تمہیں یہ بات روکتی ہے کہ سردست مسلمانوں کی سلطنت بہت تھوڑی ہے۔ عدی خدا کی قسم، ایک وقت آنے والا ہے کہ اسلامی فوجیں کسریٰ جیسی سلطنت کو پاش پاش کر ڈالیں گی۔ عدی کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم پڑھو اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے؟ حضرت عدی کہتے ہیں کہ یہ تقریر سن کر میں اسی وقت مسلمان ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ و ارتداد کے زمانے میں ثابت قدم رہے اور اپنے قبیلے کو بھی اس فتنے سے روکے رکھا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے جانثار ساتھیوں میں سے تھے۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل عمر پائی۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ 2 نشانیاں تو پوری ہو چکی ہیں، تیسری ابھی باقی ہے۔ خدا کی قسم وہ بھی پوری ہو کر ہی رہے گی۔ پہلی نشانی میں نے بچشم خود دیکھا کہ ایک عورت تنہا اپنی سواری پر قادسیہ سے چلی اور بلا خوف و خطر سفر کرتی ہوئی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ اور رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری نشانی، تو میں اس لشکر میں بذات خود موجود تھا جس نے کسریٰ کے خزانوں کو اپنے قبضے میں لیا، اور میں حلفیہ طور پر کہتا ہوں کہ حضور کی تیسری نشانی بھی یقیناً پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو سچا کر دکھایا، اور تیسری نشانی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور خلافت میں پوری ہوئی، جب مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی اس قدر فراوانی ہو گئی تھی کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی محتاج و مفلس نہیں ملتا تھا۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔